جو انسان ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہے وہ کبھی واقعی طاقتور نہیں بن سکتا۔ ایک سیکنڈ رک کے سوچئے، جب کوئی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے اور آپ ایک لفظ بھی نہ بولیں تو سامنے والا اندر ہی اندر کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ خاموشی ایک ایسا ہتھیار ہے جسے دنیا کے بہت کم لوگ استعمال کرنا جانتے ہیں، اور جو اس کی طاقت سمجھ لیتا ہے وہ زندگی میں مشکل سے ہی ہارتا ہے۔ السلام علیکم یوٹیوب فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے 9 ایسی کنڈیشن کی جس میں انسان کو بالکل خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یقین مانیے اس میں کم سے کم ایک حالات ایسے ہوں گے جس میں آپ خود کو ضرور پہچان لیں گے۔ جو باتیں میں آج شیئر کروں گی وہ کسی کتاب یا علم سے نہیں ہے، یہ زندگی کے اصلی لائف ایکسپیرینس کا نچوڑ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی باتیں بولی، بہت بحث کی، ہر بات کی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اکثر نقصان ہی اٹھایا ہے۔ پھر ایک دن کسی ایک بزرگ نے مجھ سے ایک بات کہی جو پوری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گئی: جو انسان خاموشی سیکھ لیتا ہے وہ دنیا جیت لیتا ہے۔ اس وقت مجھے اس بات کی گہرائی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جیسے جیسے میری زندگی گزر رہی ہے ہر لفظ کا مطلب سمجھ آتا جا رہا ہے۔ میں آج وہ تمام سبق آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو زندگی نے مجھے سکھائے۔ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ باتیں واقعی آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ پہلا ایکسپیرینس: جب کوئی آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرے۔ زندگی میں بہت سے لوگ ملیں گے جو جان بوجھ کر آپ کو غصہ دلائیں گے، تانے دیں گے، بے عزتی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی صرف ایک کوشش ہوتی ہے کہ آپ جذبات میں آ کر کچھ ایسا کہہ دیں جس سے بعد میں آپ ہی پچھتائیں۔ لیکن جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو ان کی پوری پلاننگ وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جو انسان پرووک ہو کر بولتا ہے اکثر وہی ہارتا ہے، اور جو انسان جذبات پر قابو پا لیتا ہے وہ اکثر فتح اس کی ہوتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک دوست نے مسکراتے مجھے کہا، تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ کیا تمہیں ڈر لگتا ہے؟ میں صرف مسکرائی۔ اس وقت میں نے اس کو ایک الفاظ بھی نہیں بولا۔ اس دن شرمندہ وہ ہوئی، میں نہیں۔ پھر دوسرے دن ایک اور چیز ہوئی۔ بازار میں ایک دکاندار نے سب کے سامنے میری کزن کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی۔ ہر شخص انتظار کر رہا تھا کہ وہ میرا کزن کوئی جواب دے گا، لیکن کبھی کبھی سب سے طاقتور جواب اور سمجھداری صرف خاموشی ہوتی ہے۔ ہر کوئی انتظار کر رہا تھا کہ اب جواب میں کیا کہا جائے گا، لیکن بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھا گیا اور وہ وہاں سے چل دیا گیا۔ 2 دن بعد وہ دکاندار خود معافی مانگنے آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے سامنے بے عزتی میرے کزن کی نہیں، اس کی ہوئی تھی۔ یاد رکھیں، خاموشی کانفیڈنس کی نشانی ہوتی ہے، کمزوری کی نہیں۔ جتنی گہری ندی ہوتی ہے اتنی ہی خاموشی سے بہتی ہے۔ شور ہمیشہ چھوٹی ندیاں بہاتی ہے۔ بالکل اسی طرح صرف کمزور انسان ہر بات کا فوراً جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا ایکسپیرینس: جب کوئی اپنا درد آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہو۔ جب کوئی اپنی تکلیف بیان کرے، آنسو بہا رہا ہو، تو اس وقت سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ فوراً اپنی ایڈوائس دینا۔ حقیقت یہ ہے، اس وقت انسان کو مشورہ نہیں بلکہ ایک ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جو اس کی بات دل سے سن سکے۔ ہمارے ایک پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اور میری امی ان کے گھر گئے اور گھنٹوں ان کے پاس خاموشی سے بیٹھے رہے، ایک الفاظ بھی نہیں بولے۔ جب ہم ان کے گھر سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے ہمیں ایک بات کہی: آپ کی خاموشی نے مجھے وہ سکون دیا جو کسی کی باتوں نے نہیں دیا۔ ایک اور واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک جوان لڑکی اپنی جاب چھوٹنے کی وجہ سے بہت رو رہی تھی۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو، لیکن وہ اور زیادہ پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ جب صرف خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا گیا، بنا کچھ کہے، تو کچھ دیر بعد وہ خود بولنے لگی، اور بولتے بولتے اس کا دل ہلکا ہونے لگا۔ ہر جگہ الفاظ مدد نہیں کرتے، کبھی کبھی صرف کسی کے ساتھ ہی کافی ہوتا ہے۔ یہی خاموشی کی اصل طاقت ہے۔ تیسرا ایکسپیرینس: جب کوئی ڈیل یا امپورٹنٹ بات چیت چل رہی ہو، بزنس ہو یا کوئی ضروری نیگوشیشن ہو، اپنی بات رکھنے کے بعد خاموش ہو جانا بہت بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنا آفر دے کر رک جاتے ہیں تو سامنے والا اکثر خود زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی وہ ایکسٹرا انفارمیشن دے دیتا ہے اور کبھی اپنی ہی کنڈیشن بہتر کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی بزنس ڈیلز دیکھی، مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی: جو زیادہ بولتا ہے وہ اکثر اپنی پوزیشن کمزور کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بڑی ڈیل میں صرف اپنی بات کہی گئی، پھر 2 منٹ کی خاموشی، اور 2 منٹ کے بعد سامنے والے نے خود ہی اپنی پرائز کم کر دی۔ ایک نوجوان اسٹوڈنٹ کو بھی یہی سکھایا گیا تھا کہ اپنی بات کہہ کر رک جاؤ، اگلا لفظ کسٹمر کو بولنے دو۔ پہلے اسے یقین نہیں تھا، لیکن جب اس نے اس طریقے کو اپنایا، اس کے ڈیلز پہلے سے کہیں زیادہ منافع کے ساتھ کلوز ہونے لگے۔ خاموشی اکثر وہ کام کر دیتی ہے جو ہزاروں الفاظ بھی نہیں کر پاتے۔ چوتھا ایکسپیرینس: جب آپ کے سامنے کوئی غیبت کرے یا کوئی گوسپ کرے۔
یہ آج کل بہت کامن ہو گیا ہے. لوگ بیٹھتے ہی دوسرے کی برائیاں یا چگلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے وقت میں اگر آپ اس گفتگو کا حصہ نہیں بنیں گی یا خاموش اختیار کر لیں گی تو لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت اور ٹرسٹ دونوں بڑھ جاتی ہے. جو شخص غیبت میں شامل نہیں ہوتا لوگ اس پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. ایک محلے میں ایک عورت تھی جو کبھی بھی کسی کی برائی میں حصہ نہیں لیتی تھی. شروع میں لوگ اسے بورنگ کہتے تھے، لیکن جب کسی کو اپنا راز بتانا ہو یا کوئی مشکل شیئر کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کے پاس جاتے تھے، کیونکہ ہر کسی کو یقین تھا یہ بات آگے نہیں پھیلائے گی. اکثر عزت مانگی نہیں جاتی، خاموشی سے کمائی جاتی ہے. یاد رکھیے، جو آج دوسروں کی برائی آپ کے سامنے کرتا ہے کل وہی آپ کی برائی کسی اور کے سامنے بھی کرے گا. ایک خالی برتن سب سے زیادہ آواز کرتا ہے، جبکہ بھرا ہوا برتن اکثر خاموش رہتا ہے. بالکل اسی طرح جو شخص ہر وقت غیبت اور چگلی کرتا رہتا ہے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، اور جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ اندر سے مضبوط اور پرسکون ہوتا ہے. 5واں ایکسپیرینس، جب آپ کچھ نیا سیکھ رہے ہوں. جب کوئی آپ کو علم دے رہا ہو، کوئی نئی بات سکھا رہا ہو، اس وقت خاموشی اختیار کرنا اور پوری توجہ سے سننا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت سے لوگ سنتے ہی بیچ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی رائے دینے لگتے ہیں، اور اسی وجہ سے اصل بات کبھی کبھی سمجھ میں ہی نہیں آتی. مجھے یاد ہے کلاس میں لیکچرز کے دوران ایک اسٹوڈنٹ مسلسل میری ٹیچر کو انٹرپٹ کر رہی تھی. پھر میری ٹیچر نے ایک بات بولی. آخر میں انہوں نے صرف ایک ہی جملہ کہا، جو ہر وقت بولنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی کچھ سیکھ نہیں سکتا. مجھے میری ٹیچر کی یہ بات بہت پسند آئی، اور پھر میں نے خاموشی کو میری اپنی عادت بنا لی، اور پھر اس کے بعد میری زندگی بدل گئی. 6واں ایکسپیرینس، جب آپ کو کامیابی ملے. جب اللہ آپ کو کبھی کوئی بڑی کامیابی دے تو فوراً کسی کو بتانے کی جلدی مت کیجیے. اس لمحے کو پہلے خود محسوس کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور کچھ وقت تک اس کامیابی کو خاموشی سے اپنے پاس رکھیے. ایک دفعہ ایک نوجوان نے اپنی پہلی بڑی بزنس ڈیل ہوتے ہی ہر جگہ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا. کچھ ہی مہینوں میں حسد، مقابلے اور نظر کی وجہ سے اسے بہت نقصان اٹھانا پڑا. لیکن ایک دوسرا سمجھدار شخص تھا. اس نے اپنی کامیابی کو خاموشی سے سنبھالا، نہ دکھاوا کیا، نہ ہر جگہ اعلان کیا، اور وہ آرام سے ترقی کرتا چلا گیا. خاموشی سے سنبھالی ہوئی کامیابی زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے. 7واں ایکسپیرینس، جب آپ کو غصہ آئے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. غصے میں بولا گیا ایک لفظ سالوں پرانا رشتہ توڑ سکتا ہے. اکثر لوگوں کو غصے کی وجہ سے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، دوستی بھی، رشتے بھی، اور عزت بھی. ایک دفعہ ایک بھائی صرف ایک چھوٹی سی بات پر اتنا ناراض ہوا کہ ایک سالوں تک بات چیت بند رہی، صرف اس لیے کہ غصے میں ایسے الفاظ نکل گئے جو دل سے نہیں، جذبات سے نکلے تھے. جب بہت سالوں بعد رشتے دوبارہ جڑے تب احساس ہوا اگر اس دن کچھ لمحوں کی خاموشی اختیار کر لی جاتی تو اتنے سال بھی کبھی ضائع نہ ہوتے. اس لیے جب بھی غصہ آئے خود کو روک لیجئے، کچھ لمحے خاموش رہیے، برداشت کریں، گہری سانسیں لیجئے، پھر فیصلہ کیجئے کہ بولنا چاہیے کہ بھی نہیں. 8واں ایکسپیرینس، جب کوئی آپ کی نیت پر شک کرے یا جھوٹا الزام لگائے. زندگی میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں، آپ پر الزام لگائیں گے جبکہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. ایک دفعہ کام کی جگہ پہ کسی اور کی غلطی کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیا گیا. ہر انگلی اس کی طرف اٹھ رہی تھی. اس وقت اس بے گناہ نے کسی کو جواب دینا یا صفائی پیش کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی، بس اپنا کام ایمانداری سے کرتا رہا. ایک مہینے بعد سچ خود بخود سامنے آ گیا، بنا ایک لفظ بولے، اور جن لوگوں نے الزام لگایا تھا وہ خود شرمندہ ہوئے. یاد رکھیے، جو شخص ہر وقت صفائیاں دیتا رہتا ہے اکثر کمزور نظر آتا ہے، لیکن جو خاموشی سے اپنا کردار اور اپنا کام مضبوط رکھتا ہے آخر میں جیت اسی کی ہوتی ہے. سوچئے، چاند پر کتنے ہی پتھر کیوں نہ پھینکے جائیں، چاند خاموشی سے چمکتا ہی رہتا ہے اور پتھر واپس زمین پر ہی گرتے ہیں. بالکل اسی طرح سچ کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی. 9واں اور آخری ایکسپیرینس، جب آپ کو اپنی اندر کی آواز سننی ہو. آج کی دنیا میں ہر طرف صرف شور ہی شور ہے، موبائل، ٹی وی، سوشل میڈیا اور لوگوں کی بے پناہ باتیں. ہر وقت کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. ایسے ماحول میں اپنے دل کی آواز سننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مجھے ایک مشکل وقت یاد ہے جب زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا. ہر شخص اپنی الگ الگ رائے دے رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ. میں پوری طرح الجھن میں تھی. پھر ایک پرانا طریقہ یاد آیا. ہر صبح صرف 10 منٹ کے لیے خاموشی میں بیٹھنا شروع کر دیا. نہ موبائل، نہ کسی سے بات، اور نہ کوئی آواز، صرف خاموشی. کچھ ہی دنوں بعد دل کو صاف محسوس ہونے لگا، اور جس فیصلے سے میں اتنا عرصے سے گھبرا رہی تھی اس کا جواب خود میرے اندر سے مل گیا. کبھی کبھی دنیا کا شور کم کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اپنی دل کی آواز سنائی دے سکے. سوچئے، جب تالاب کا پانی بالکل پرسکون ہوتا ہے تبھی اس میں آسمان کا صاف عکس نظر آتا ہے، لیکن جب پانی ہل رہا ہو تو اس میں کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا. بالکل اسی طرح بے چین ذہن کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا.
یہ ہیں وہ 9 ایکسپیرینسز جہاں انسان کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یاد رکھیے، خاموشی کمزوری نہیں، یہ ایک ایسی طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور جو اپنی زبان پر قابو پا لیتے ہیں وہی اصل میں اپنی تقدیر پر بھی قابو پانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کرنسی کی طرح ہوتے ہیں، جتنا کم اور سوچ سمجھ کے خرچ کیا جائے اتنی ہی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جو شخص ہر بات پہ بولتا ہے آہستہ آہستہ اس کی باتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو صرف ضرورت کے وقت بولتا ہے لوگ اس کی ہر بات غور سے سنتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی سمجھدار اور بزرگ لوگ دیکھے ہیں، ایک بات سب میں مجھے کامن لگی، وہ ضرورت سے زیادہ کبھی بھی نہیں بولتے، اور جب بھی بولتے تھے تو ان کے ہر لفظ میں وزن ہوتا تھا۔ آج سے ہی اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کیجیے، خاموشی کو کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنائیے۔ آہستہ آہستہ آپ خود زندگی میں سکون محسوس کریں گے، اور لوگ بھی آپ کی عزت پہلے سے زیادہ کرنے لگیں گے۔ یاد رکھیے، خاموش رہنے والا انسان کمزور نہیں ہوتا بلکہ سب سے مضبوط وہی ہوتا ہے، اور جو اپنے جذبات اور اپنی زبان پر قابو رکھ لیتا ہے زندگی کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی آسان فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے، ہمارے گھروں میں برکت، بیماروں کو شفا، بے روزگار کو بہترین روزگار، اور ہر غم زدہ کو دلوں کو راحت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہو اور ذرا بھی ریلیٹ کیا ہو تو کائنڈلی لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔